مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با کرامت فرمائے۔ اس لیے یہ سعادت بہت عظیم سعادت ہے کہ آپ کے گھروں میں حافظ پیدا ہوئے، آپ کے گھروں میں قرآن کے قاری پیدا ہوئے، اور یاد رکھنا یہ مدارس کی محنت کے بدولت ہی ممکن ہے۔ جب تک یہ مدارس رہیں گے آپ کے بچوں کو دینی شعور ملتا رہے گا۔ ہمارے دادا مرشد حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی سب کہتے رحمت اللہ علیہ، آپ لکھنؤ میں ایک جگہ پہ بیان فرما رہے تھے۔ کسی آدمی نے آپ کو پرچی دی، پرچی میں لکھا تھا، آپ کی ملفوظات میں یہ قول موجود ہے، لکھا تھا کہ حضرت صاحب آپ عوام کو کیا پرانی روش کی طرف چلا رہے ہیں؟ یہ بچے حافظ بنا رہے ہیں، بن رہے ہیں، یہ بچے قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں دنیا کا کوئی شعور نہیں، یہ انجینئر نہیں بن رہے، یہ پروفیسر نہیں بن رہے، یہ دنیا کی ڈگریاں حاصل نہیں کر رہے، تو یہ کل کو کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، یہ دنیا میں روز زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو حضرت نے جب اس پرچی کو پڑھا تو حضرت غصے میں آ گئے اور اسٹیج پر گرج کر کہا، مجھے نہیں پتا یہ پرچی کس نے لکھی ہے اور میں اس کا پتہ بھی نہیں پوچھنے چاہتا۔ یاد رکھو تم اگر قرآن و سنت کی اس طرح بے ادبی کرتے رہے کہ قرآن پڑھنے والا وہ کل کو اس کو شعور نہیں ملے گا، وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، وہ زندگی کا سلیقہ کہاں سے سیکھے گا۔ فرمایا تم نے انجینئر بنانے ہیں بناؤ، تم نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنی ہے بڑے شوق سے کراؤ، ہم نے کبھی نہیں منع کیا تمہیں۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ان مدرسوں سے تم نے اپنے بچوں کو نکال لیا، فقہ کی تعلیم سے دور کیا، قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم سے تم نے اپنے بچوں کو محروم کیا، فرمایا عرصہ 10 سال نہیں گزرے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری اولاد دین سے دور ہو کر کفر کی حالت میں مر جائے۔ اور آج اگر ہمیں یہ شعور ملا ہے تو الحمدللہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ شب روز صبح سے لے کر شام تک حضرت ہمارے دادا جی قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جنتی لوگوں کی نشانیاں، آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہیں، آپ حدیث پاک پڑھاتے ہیں، کہیں قرآن و حدیث میں جنتی لوگوں کی نشانیاں بھی آئی ہیں، کہیں بتایا گیا کہ جنتی لوگ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ظہر کے بعد سبق ہوگا، اس سبق میں آ کر یہ سوال کرنا۔ ظہر کے بعد قرآن پاک کا تفسیر کا سبق ہوا، یہی شعبان رمضان کا مہینہ تھا، اور آج بھی الحمدللہ حضرت کے مقام پر تفسیر قرآن پاک جاری ہے۔ یہ فقیر کل تفسیر قرآن پاک کا سبق پڑھا کے خانقاہ سے یہاں سے آیا ہے، تو فرمایا ظہر کے بعد آنا، وہ آدمی ظہر کے بعد آ کر بیٹھ گیا، سبق ختم ہوا، سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی، کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو حضرت نے فرمایا وہ سوال کس نے کیا تھا کہ جنتی لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا حضرت وہ میں نے پوچھا تھا۔ حضرت نے فرمایا ذرا سوال دوبارہ دہراؤ۔ اس نے عرض کیا حضرت کہیں قرآن میں حدیث پاک میں جنتی لوگوں کی نشانیاں بتائی گئی، جنتی لوگوں کی علامات بتائی گئی؟ حضرت نے فرمایا یہ پڑھنے والے بچے کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضرت یہ طلباء ہیں۔ فرمایا یہ طلباء بھی ہیں، یہ علماء بھی ہیں، یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والے ہیں، یہ دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات پر کوئی فقہ کا استاد ہے، کوئی حدیث کا استاد ہے، تو کوئی تصوف و منطق کا استاد ہے، کوئی کسی فن کا استاد ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے ان طلباء کو دیکھ لو، ان علماء کو دیکھ لو۔ فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں۔ اس نے عرض کیا حضرت
کوئی آیت ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے، یا آپ نے ایسے کہہ دیا؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے قرآن میں بھی نشانی بیان کی، اللہ نے حدیث میں بھی نشانی بیان کی۔ فرمایا حضرت قرآن کی کیا نشانی ہے، قرآن کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس پیغمبر نے، اللہ کے نبی حضرت نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، دوسری جگہ پر فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، تمہیں وہاں پر ملے گا۔ اٹھائیے درس قرآن، تمہیں وہاں پر ملے گا۔ اٹھائیے تفسیر شیخ بہلوی، تمہیں اس آیت کی تفسیر میں ملے گا۔ اٹھائیے معارف القرآن، تمہیں اس آیت کی تفسیر میں ملے گا۔ فرمایا خیر والی امت کون ہے؟ سارے مفسر اس بات پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں خیر والی امت سے مراد قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ہے۔ فرمایا حضرت حدیث کی کیا مثال ہے؟ فرمایا حدیث میں میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا حضرت من ہم خیر، اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح خیر والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، چہرائے کے ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بھی کیوں نہ بیٹھا ہو، تخت و تاج پہ بھی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ آج مبارک وقت کے مستحق اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے، اللہ انہیں عالم با عمل بنائے، اللہ آپ حضرات کی زندگیوں میں خیر و برکات نصیب فرمائے۔ میں اس بات پر بات کو ختم کروں گا۔ مجھے 3-4 دن پہلے بزرگوں کے فون آئے کہ آپ نے عشاء کے بعد فلاں جگہ پر پہنچنا ہے۔ میں نے انہیں عرض کیا کہ حضرت میں توسا میں ہوں گا، تو انہوں نے مجھے 3 دفعہ فرمایا کہ آپ نے پہنچنا ہے، اس لیے میں ان کے حکم پر سرنگوں ہوں۔ اور پھر میں معذرت چاہوں گا مولانا قاری عبدالقادر صاحب سے، یہاں پر مجلس ذکر بھی ہونی تھی جو سابقہ ترتیب ہے،